انتخاب کی جو پروسیس ہوا، عدنان وزیر صاحب نے اس پہ بات کی، کنڈی صاحب نے اس پہ بات کی، لیکن بڑی بدقسمتی سے اور بڑے ادب سے عدنان وزیر صاحب بھی میرے سینئر ہیں، کنڈی صاحب بھی میری سینئر ہے، یہ جو فلور پہ بولتے ہیں ان کا عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ کنڈی صاحب نے بات کی تو گورنر صاحب نے جو شرمناک رول پلے کیا اس پورے پروسیس میں، اور پھر جمعیت علماء اسلام نے جو رول پلے کیا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ان کے پاس میرے خیال میں 5 سے 6 ان کے ممبرز تھے، کچھ ان کی ریزرو سیٹس تھی، اس کے باوجود وہ عدالت گئے اور اس انتخابی پروسیس کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے اس جمہوری عمل کیسا بنے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ آپ کو دیے، بعد میں انہوں نے اگر اپنی پارٹی پالیسی کے تحت ووٹنگ میں ایسا نہیں لیا، مگر آپ کے پروسیس کو انہوں نے تقویت دی اور جمہوریت کو تقویت دی ہے۔ انہوں نے جو کینڈیڈیٹ کو جو پلیس کیا اس میں بھی کمال آپ کا تھا، ان کو بعد میں اس بات کی سمجھ آئی۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ لیکن گورنر صاحب نے جو رول پلے کیا، بیسیکلی جس دن علی امین گنڈاپور صاحب نے ریزائن دے دیا اسی دن سے ان کا ریزائن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور آپ نے جو ایک رولنگ دی اس کے بعد ایک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے اس انتخاب کو، اس عمل کو روکنے کی کوشش کی وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ جناب اسپیکر، نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنا ہر ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملنے گئے، عدالت نے بھی اجازت دے دی، لیکن آپ ڈٹھائی دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل، اس نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ 4.5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے سامنے بیٹھا سڑک پہ دھرنا دے رہا ہے، اور جیل کے اندر بیٹھا ایک کرنل عدالت کے حکم کو نہیں مان رہا۔ اب عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا، یا تو ان کو عدالتیں بند کرنی چاہیے پھر، کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل یا ایک جیل کا سپرڈنٹ جو کہنے پہ ایک سپرڈنٹ ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا، تو پھر یہ جو لاکھوں کروڑوں خرچہ جو عدالت پہ ہو رہا ہے تو عدالت کو عدالت بند کر کے یا تو یہاں سے یونیورسٹیاں بنانی چاہیے ان کو، اور یا پھر ان کو جو اپنے فیصلے جو یہ فیصلے کر لیتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں ٹی ایل پی کی بات کروں گا۔ جو سٹیٹ نے مرید کے میں کیا، یہ وہی 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ریپیٹ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 26 نومبر کو تحریک انصاف کو نشانہ بنایا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی لوگوں کو مرید کے میں شہید کیا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ پاکستان کی آئین کو اٹھائیں، پاکستان کے آئین میں احتجاج کرنا، دھرنا دینا، جلسہ جلوس کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست جو 26 نومبر سے لے کے آج تک جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی دھرنا دیتا ہے، جو بھی احتجاج کرتا ہے، جو بھی اپنا حق مانگتا ہے، ان پہ یہ اسٹریٹ فائر کال دیتے ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو شہید کیا، انہوں نے مرید کے میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کرنے سے، لوگوں کو شہید کرنے سے لوگوں کی آواز دب جائے گی تو لوگوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبے گی۔ اور اس سے بڑھ کے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول دیکھ لیں کہ جب اس صوبے کا قائد، جس کو مینڈیٹ ملا ہے قائد عمران خان صاحب کو، وہ اپنی پارٹی کے ایک ایم پی اے کو سہیل آفریدی کو نومینیٹ کر لیتے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر اسپیشلی پشاور آتے ہیں، اور پشاور میں کھڑے ہو کے وہ 3 گھنٹے ان کو لائن آرڈر پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو افغانستان کا جو بارڈر لائن پہ ہمارے ایشوز تھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی،
उनको जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है उस पे बात करनी चाहिए थी, बाजोड़ में जो हालात है उस पे बात करनी चाहिए थी, जो कार्टलैंड में ड्रोन हुआ उस पे बात करनी चाहिए थी, जो वादी तिरा में उन्होंने ड्रोन किया उस पे बात करनी चाहिए थी। बदकिस्मती देखे कि DGISPR की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से शुरू हुई और तहरीक इंसाफ पे खत्म हुई, और उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि 25 करोड़ अवाम किसी एक फर्द वाहिद को हम यरगमाल नहीं बना सकते। केस तो हमारा भी वही है। हम भी ये कहते हैं कि 25 करोड़ की अवाम जो है उसको एक फर्द वाहिद यरगमाल नहीं बनाएगा। जिसको सियासी तौर पे मैंडेट मिला है, जिसको सियासी तौर पे वोट मिला है, वो ही इस कौम के सियासी फैसले करेगा। लेकिन बदकिस्मती से DGISPR का जो रोल था वो एक शर्मनाक रोल था इस पूरे सिनेरियो में। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर पे पिछले कई दिनों से अमन अमान पे बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये ऑपरेशन भी कर देते हैं, ऑपरेशन के बाद एरियाज भी क्लियर करा देते हैं, और पिछले 2003 से लेके 2025 तक इनका यही रवैया रहा है। इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए हैं, फुल फ्लैज ऑपरेशन भी किए हैं, ज़रबे अज़ब भी हो गया है, और पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, एरिया क्लियर हो जाता है, तो ये लोग कहां से आ जाते हैं? अगर ये एहतिसाब की बात करते हैं, ये तहरीक इंसाफ को TTP का जो है वो एक सियासी विंग करार देते हैं, फिर हिसाब हमें 1980 से करना शुरू करेगा। जब इन्होंने इन लोगों को क्रिएट किया तब इनके ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, अब वो लोग खवारिज बन गए हैं। तो एहतिसाब फिर हम सन 80 से करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में जो इस सूबे के अमन और अमान के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट इस वक्त, खासकर मैं अगर अपनी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं या बाजोड़ की बात करूं या जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे हालात की बात करूं, तो ये इस रियासती इदारे का जिम्मेदारी है कि वो इस रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि इस रियासती इदारे का ये काम है कि वो अपनी सारी एनर्जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे सर्फ करे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा